رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم عہد قدیم میں سے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم 49ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ ناظرین، پچھلی قسط میں یعنی 48ویں باب میں ہم نے قوم کے بابل کی اسیری میں جانے پر بات کی تھی، ان کے بابل میں ٹھہرنے اور وہاں سے لوٹ آنے کے حوالے سے، اور یسایہ نے ان لوگوں کے لوٹ آنے سے پہلے نبوت کی، اس سے پیشتر کہ وہ بابل کی اسیری سے لوٹتے، اور چونکہ بائبل مقدس ایک نبوتی کتاب ہے، آج ہم 49ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ یسایہ کی کتاب کے 49ویں باب کا موضوع کیا ہے؟ بنیادی طور پر وہ دو باتیں کہتا ہے۔ پہلے حصے میں خداوند کے خادم کے حوالے سے اور دوسرے حصے میں اسرائیل کی بحالی کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 49ویں باب سے دوسری کتاب کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور ہم نے جانا کہ یسایہ نے دو کتابیں لکھی، پہلی ایک تھا 39ویں باب، دوسری 40ویں باب سے آخر تک۔ دوسرا حصہ یا دوسری کتاب، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کی گئی، اور اس کے ہر حصے میں 9 ابواب ہیں۔ 49ویں باب میں دوسرے حصے کی شروعات ہوتی ہے۔ پہلے حصے میں بابل اسیری اور بحالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں بنیادی بات مسیح اور اس کی آمد، رد کیا جانا اور دکھ اٹھانا اور اس کی موت ہے۔ بہرحال اس کے بابرکت نتائج تیسرے حصے میں نظر آتے ہیں، یعنی مستقبل میں لوگوں کی بحالی اور برکت اور جلال، آخری زمانے کی برکتیں۔ صحیح۔ یہ باب خداوند کے خادم کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ ہمیں بتائیں کہ کس پہلو کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ ہم پیشتر یہ بتا چکے ہیں کہ یسایہ کی کتاب میں 4 نظمیں ہیں، اور ہم نے پہلی نظم 42ویں باب میں دیکھی، اور یہاں ہم دوسری نظم کو دیکھتے ہیں، اور 50ویں باب میں ہم تیسری نظم کو دیکھیں گے، اور پھر چوتھی نظم ہمیں 52 اور ساتھ ہی 53ویں باب میں ملتی ہے۔ اور پچھلی نظم اور اس نظم میں فرق ہے۔ پچھلی نظم میں خداوند مسیح کے حوالے سے کہتا ہے کہ میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، اور وہ جسے 42ویں باب میں چنا، اسی کو قوم نے 49ویں باب میں رد کر دیا۔ اور پھر میں کہوں گا کہ 42ویں باب میں جس سے خداوند کا دل خوش ہے، اس کے متعلق 49ویں باب میں لکھا ہے کہ اس سے قوم کو نفرت ہے۔ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ مسیح مشقت کرنے والا ایک خادم ہے، اور اس کا صلہ خدا کا اجر ہے جو اسے اس کی انتھک محنت کے نتیجے میں خدا سے ملے گا۔ صحیح۔ اب میں چند آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ اے جزیرو میری سنو، اے امتو جو دور ہو کان لگاؤ، خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر سے ہی اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی مانند بنایا، اور مجھ کو اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپایا، اس نے مجھے تیر آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا۔ اس نے مجھ سے کہا، تو میرا خادم ہے، تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی، تو بھی یقیناً میرا حق خداوند کے ساتھ اور میرا اجر خدا کے پاس ہے۔ آپ نے بتایا یہاں خادم خداوند یسوع مسیح ہے جس کا نام مبارک ہے۔ وہ یہاں کہتا ہے خداوند نے مجھے رحم ہی سے بلایا، بطن مادر سے ہی اس نے میرے نام کا ذکر کیا، اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی مانند بنایا۔ یہ الفاظ مسیح میں کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ دراصل یہ واقعات پورے ہوئے، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عظیم آیت یعنی پچھلے باب 48ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جس وقت سے وہ تھا میں وہیں تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کی وضاحت اس باب میں کی گئی، اور مسیح کے متعلق جو الفاظ ابھی آپ نے پڑھے ان کے پورے ہونے کے حوالے سے اس میں نئے عہد نامے کی سادہ سی معلومات درکار ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہر بات مسیح میں مکمل طور پر پوری ہو چکی ہے، اور کیا اس کا نام ماں کے باطن ہی سے رکھا گیا۔ اگر آپ متی 1 اور لوکا 1 کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے یسوع نام کا ذکر کیا گیا۔ چاہے کنواری مریم ہو یا بڑھائی یوسف، اس نے میرے منہ کو تیز تلوار کی مانند بنایا۔ کیا مسیح ایسا تھا؟ در حقیقت جب آپ متی کا 22واں باب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسیح اپنے مخالفوں کا منہ بند کرنا جانتا تھا،
اور ہم مکاشفہ سے یہ جانتے ہیں کہ اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی تھی جو کہ مسیح کے کلام کا ایک عکس ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مجھ کو اپنے ہاتھ کے سائے تلے چھپایا اور مسیح 30 برس تک ظاہر نہ ہوا۔ اس نے اسے شریروں کے ہاتھ سے چھپایا، لہٰذا وہ اس تک نہ پہنچ سکے، حالانکہ انہوں نے بارہا کوشش کی کہ اسے مار ڈالیں، لیکن خداوند نے اسے اپنے ترکش میں چھپا رکھا، جس کے ساتھ وہ جنگ میں داخل ہوا اور ابلیس کو شکست دی اور نجات اور بحالی اور چھٹکارے کا کام کیا۔ سو کسی کے لیے بھی اس پر ہاتھ ڈالنا یا اسے نقصان پہنچانا ممکن نہ تھا جب تک کہ اس کا وقت نہ آیا۔ شاید ناظرین میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم ان الفاظ کی تفسیر میں بہت آگے نکل آئے ہیں اور یہ سوال کرے کہ آپ نے یہ نتیجہ کیسے عکس کیا؟ یہ الفاظ مسیح کے ہیں یعنی یہوہ کے خادم کے حوالے سے ہیں، خاص کر جبکہ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ اس نے مجھ سے کہا تو میرا خادم ہے، تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ ان الفاظ کا اطلاق اسرائیل پر بطور خادم ہو سکتا ہے، مسیح پر بطور خادم نہیں۔ آپ انہیں کیا جواب دینا چاہیں گے؟ 5ویں آیت ہے، اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا تاکہ اس کا خادم ہو کر یعقوب کو اس کے پاس لاؤں اور اسرائیل کو اس کے پاس جمع کروں، یوں فرماتا ہے۔ خدا کا خادم جو اسرائیل کو اس کے پاس لائے گا، سو اسرائیل خود اس کا خادم کیسے ہو سکتا ہے؟ سو یہ مسیح کے لیے کہا گیا، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ مسیح کو انگور کا درخت بھی کہا گیا، اور یہ بالکل واضح ہے۔ یسایہ 5 میں تاکستان اسرائیل ہے، لیکن اس انگوروں کے تاکستان سے ناکام تعلق پیدا ہوا۔ یوحنا 5 مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جہاں پر اسرائیل ناکام ہوا اور مسیح کامیاب ٹھہرا۔ ہوسیہ 11 میں لکھا ہے، میں نے مصر سے اپنے بیٹے کو بلایا، اور اس کا اطلاق اسرائیل پر ہوتا ہے، لیکن متی نے اس کا اطلاق 15ویں اور 16ویں آیت میں مسیح پر کیا جب وہ مصر کو گیا، تاکہ جو خداوند نے نبیوں کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا۔ گویا مسیح بھی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آیا، لیکن جہاں پر اسرائیل ناکام ہوا وہاں پر مسیح اس مقصد کو پورا کرنے آیا۔ اور قوم کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس لمحے تک انہوں نے خدا کو جلال نہ دیا، پر یہاں کہتا ہے کہ تو میرا خادم ہے، تجھ میں اے اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ شاید اسرائیل مستقبل میں خدا کو جلال دے، بہرحال ان الفاظ کا اطلاق فی الحال ان پر نہیں ہوتا۔ بالکل۔ تب میں نے کہا، میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی، تو بھی یقیناً میرا حق خدا ان کے ساتھ اور میرا اجر خدا کے پاس ہے۔ مسیح بطور خادم یہ بات کیوں کرتا ہے؟ در حقیقت مسیح کی مانند کسی نے خدمت نہیں کی۔ اس کی خدمت کے نتائج کیا تھے؟ در حقیقت اس کی انتھک خدمت کے بدلے میں نتائج بہت ہی قلیل تھے، اور ان حیران کن معجزات کے بدلے بھی جو کہ میں کہوں گا کہ یسوع المسیح نے لوگوں کے درمیان کیے۔ تب میں نے کہا، میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی۔ اور میں کہوں گا کہ ہم متی کی انجیل میں 11ویں باب میں اس کا عکس دیکھتے ہیں، اور وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزات ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی۔ مسیح نے مشقت کی اور خرازین اور کفرنہوم جیسے شہروں میں اپنی قوت سے زیادہ تر کام کیے، لیکن افسوس کہ ان شہروں نے توبہ نہ کی۔ تب مسیح نے کہا، افسوس کہ میں نے بے فائدہ مشقت اٹھائی، میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی، لیکن وہ بے فائدہ نہیں، تو بھی یقیناً میرا حق خدام کے ساتھ اور میرا اجر خدام کے پاس ہے۔ 5ویں آیت میں ایک سوال ہے، اس لیے وہ جس نے مجھے رحم سے ہی بنایا تاکہ اس کا خادم ہوں۔ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک مخلوق ہے؟ کیا ان الفاظ سے یہ مراد ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی انسانی شکل میں دوسرے انسانوں کی مانند ایک مخلوق ہے؟ ہم نے اس سے پہلے یسایہ کی کتاب میں پیدائش کا ذکر سنا، جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں، جسے میں نے ہی بنایا۔ ہم نے جانا کہ ان الفاظ کے درمیان فرق ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پیدا کرنے کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ مسیح کو جسم سے پیدا کیا گیا، اور یہی زبور 40 اور عبرانیوں کے 10ویں باب کا بھی کہنا ہے۔ بدن۔ جی ہاں، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا گیا۔ یہ بدن مسیح کے لیے بنایا گیا، جس کی بابت وہ کہتا ہے، جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا، اور مسیح کو تخلیق نہیں کیا گیا، ہرگز نہیں۔ وہ خالق ہے، اور سب چیزیں اسی کے وسیلے اور اس کے واسطے پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس کا بدن کواری مریم کے باطن سے بنایا گیا۔ صحیح،
यकीनन हम उसके दुनिया में आने की बात कर रहे हैं जो कि दुनिया में आने से पेशतर वजूद रखता था। सही। ठीक है। चूंकि मैं खुदा की नज़र में जलील उल कदर हूं और वो मेरी तवानाई है, इसलिए वो जिसने मुझे रहम ही से बनाया ताकि उसका खादिम होकर याकूब को उसके पास लाऊं और इसराइल को उसके पास जमा करूं, यूं फरमाता है, इससे पेशतर कि वो उसका जिक्र करे जो खुदा ने उससे कहा। वो उस मकसद की बाबत कहता है जिसे खुदावन याकूब या इसराइल में पूरा करेगा। लिहाजा आप हमें बताइए कि यह मुस्तकबिल में किस तौर पर पूरा होगा। जी हाँ, यकीनन मसीह इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए आया, और जैसा कि मत्ती के 15वें बाब में लिखा है कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मसला ये है कि उन्होंने उसे रद्द किया और मसलूब किया। ये एक अवधि मकसद के पूरा होने के लिए था जो कि कलीसिया का जन्म था, ताकि कलीसिया का जन्म हो और गैर कौमों के शामिल होने के अमल तक कायम रहे, जबकि वो सब जो खुदावंद के बुलाए हुए हैं आए और कलीसिया उठा ली जाए। ये कलीसिया के उठाए जाने का वक्त है, और तब खुदावंद इस कौम के अंदर काम करना शुरू करेगा। पहले उन पर मुसीबत और उन पर सजा आएगी, और दरअसल बाइबल इस मुसीबत के मुतालिक कहती है कि ऐसी बड़ी मुसीबत जो ना कभी दुनिया के शुरू से आई और ना आएगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई ना बचता, मगर बरगुज़ीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे। और मुसीबत के नताइज में दरअसल दीनदार जो हर बात खुदा के हाथ में देते हैं महसूस करेंगे कि खुदा उन पर रहम करता है, और सोचेंगे कि खुदा हमसे नाराज क्यों है, क्यों हमारी इबादतों को कबूल नहीं करता। भले ही उन्होंने लौटकर हैकल को तामीर किया, लेकिन तब वो जानेंगे कि उन्होंने खुदा के खिलाफ गुनाह किया, और तब वो तौबा करेंगे। और नतीजा ये होगा कि उस बड़ी मुसीबत के बाद इस कौम की एक बहुत बड़ी तादाद मसीह के पास लौट आएगी, जिसकी बुनियाद उसका सलीबी काम होगा जो उसके रद्द करने की वजह से किया गया, और यही सच है। सही। 1 आयत खुदावंद तर्जुमान को यहोवा के खादिम के तौर पर पेश करती हैं। 6 आयत से हाँ खुदावंद फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इसराइलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हो, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारे तक पहुंचे। खुदावंद इसराइल का फिदिया देने वाला और इसका कदूस, जिसको इंसान हकीर जानता है और जिससे कौम को नफरत है और जो हाकिमों का चाकर है, यूं फरमाता है कि बादशाह देखेंगे और उठ खड़े होंगे और उमरा सजदा करेंगे खुदावंद के लिए जो सादिकुल कौल और इसराइल का कदूस, जिसने तुझे बरगुज़ीदा किया है। खुदा की तरफ से यहोवा के खादिम के लिए एक पैगाम है। उस पैगाम में क्या कुछ है? वो उनसे ये कहता है कि उन्होंने मुझे रद्द किया, और दर हकीकत ये तो हल्की सी बात है कि तू तो इसराइल के लिए ही आया, बतौर फर्जंदे खुदा जो सलीब पर अपनी जान देकर एक बड़ा काम करने वाला है। तेरा मकसद फक्त इसराइल नहीं हो सकता, और जरूर है कि इस मकसद में सारी दुनिया शामिल हो, बल्कि सारी कायनात। और मसीह ने सलीब पर हर चीज की बहाली और सुलह की बुनियाद रखी, और उसी से हमें मकबूल ठहराए, लेकिन हम उसके लोग नहीं, मतलब हम यहूदी नहीं। तो फिर हमें किस तरह हिस्सा मिला? और जवाब इन अजीम अल्फाज के अंदर है कि मैं तुझे कौमों के लिए नूर बनाऊंगा ताकि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंचे। क्या आप जानते हैं कि ऐसे किनारों पर भी लोग मौजूद हैं कि हम कभी तवक्को नहीं कर सकते थे कि अंजील की रोशनी यहां तक भी पहुंच जाएगी। बहरहाल उन तक अंजील की रोशनी पहुंची, और वो ताइब दिल के साथ वापस लौट कर आए और मखलसी हासिल की कि तुझसे मेरी निजात जमीन के किनारों तक पहुंची। सो जब लोगों ने मसीह को रद्द किया और उसे सलीब पर मसलूब किया, तब खुदा का मकसद और उसका अजीम मंसूबा पूरा हुआ, जिसके तहत गैर अक़वाम सारी दुनिया से आकर मसीह के बदन में शामिल होंगी। और इसका ऐलान पुराने अहदनामे में ना किया गया, बल्कि हम इसे नए अहदनामे में जान पाएंगे। 8 आयत में वो मुस्तकबिल में इसराइल की बहाली के मुतल्लिक बात करता है। हमें बहाली के मुतल्लिक बताएं कि वो उन्हें कैसे बहाल करेगा और उस वक्त उनकी हालत क्या होगी। देखें, इस कौम का अंजाम ठोकर खाना और गिर पड़ना है। रोमियो 11 में पौलुस कहता है कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई कि वो गिर पड़ें? लेकिन क्या वो ठोकर खाकर सदा गिरे पड़े रहेंगे? हरगिज नहीं, बल्कि उनकी लर्जिश से गैर कौमों को निजात मिली ताकि इसराइल को गैरत आए। सो जैसा कि हमने कहा कि कलीसिया के उठाए जाने के बाद जब गैर कौमों के उठाए जाने का वक्त पूरा होगा, तब वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरेंगे, और जब ऐसा होगा तो उनके दरमियान जो दीनदार होंगे ताइब होकर खुदाम के पास लौटेंगे।
اور جھوٹے نبی اور اس حیوان کی پرستش سے انکار کریں گے اور مسیح کے آسمان سے آنے کا انتظار کریں گے جو دوسری آمد میں ظاہر ہوگا، گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو بچانے جو شدت سے اس کے منتظر ہیں۔ بحالی کی حالت کے لیے 9ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تو قیدیوں کو کہے کہ نکل چلو، اور ان کو جو اندھیرے میں ہے کہ اپنے آپ کو دکھاؤ۔ وہ راستوں میں چریں گے اور سب ننگے ٹیلے ان کی چراگاہیں ہوں گے۔ وہ نہ بھوکے ہوں گے اور نہ پیاسے، اور نہ گرمی اور دھوپ سے ان کو ضرر پہنچے گا، کیونکہ وہ جس کی رحمت ان پر ہے ان کا رہنما ہوگا، اور پانی کے سوتوں کی طرف ان کی راہبری کرے گا۔ کیا یہ باتیں لوگوں کے اندر مسیح کی بادشاہی میں ہوں گی؟ جی بالکل، جبکہ سب چیزوں کی بحالی کا وقت ہوگا۔ وہ 12ویں آیت میں کہتا ہے، دیکھیے دور اور یہ شمال اوتار مغرب سے، اور یہ سیاسی نیم سے آئے گا۔ سیاسی نیم سے مراد چین کا ملک ہے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہودی 70 عیسوی سے دنیا کے ہر کونے میں بکھر گئے، جن میں سے کچھ روس میں ہیں، کچھ امریکہ یا چین میں ہیں، اور دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں۔ جس طرح وہ 12ویں آیت میں کہتا ہے، وہ اسی طرح لوٹ آئیں گے کہ اے آسمان گاؤ، اے زمین شادمان ہو۔ یہ تمام چیزوں کی بحالی کا وقت ہے، جبکہ سب لوگ بحال کیے جائیں گے، جیسا کہ پالوس رسول اعمال کے 3 باب میں کہتا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ سو تازگی کے دنوں کا تعلق ان لوگوں کے توبہ کرنے سے ہے، ایسا یقینی طور پر ہوگا۔ یقیناً۔ ٹھیک ہے، آئیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 18ویں آیت ہے، اپنی آنکھیں اٹھا کر چاروں طرف نظر کر کہ یہ سب کے سب مل کر اکٹھے ہوتے ہیں اور تیرے پاس آتے ہیں۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ بھائی یوسف، سوال اس گروہ کے حوالے سے ہے جو اس قوم کو گھیر لے گا۔ ہم نے گزشتہ آیات میں اس قوم کی برکتوں کے حوالے سے بات کی، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ گروہ کون ہے۔ دیکھیں، ہمیں اس کا جواب 17ویں آیت میں مل سکتا ہے، جہاں پر لکھا ہے کہ تیرے فرزند جلدی کرتے ہیں، اور وہ جو تجھے برباد کرنے والے اور اجاڑنے والے ہیں تجھ سے نکل جائیں گے، لیکن تیرے سب فرزند مل کر اکٹھے ہوتے اور تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم کہ تو یقیناً ان سب کو زیور کی طرح پہن لے گی اور ان سے دلہن کی طرح آراستہ ہوگی، اور اس سے ہمیں یسایہ 62 کی یاد آتی ہے، تو آگے کو متروک نہ کہلائے گا، اور تیرے مالک کا نام خراب نہ ہوگا، بلکہ تو پیاری زمین سہاگن کہلائے گی، کیونکہ جس طرح جوان مرد کواری عورت کو بہا لاتا ہے، اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بہا لائیں گے۔ جس طرح دلہا دلہن سے راحت پاتا ہے، اسی طرح تیرا خداوند تجھ سے مسرور ہوگا۔ یہاں وہ خوشحالی کے دنوں کی بابت کہتا ہے جب وہ سب بکھرے ہوئے لوٹ کر آئیں گے، اس شہر میں آئیں گے، اور پھر وہ بہت ہی حیرت انگیز بات کہتا ہے، تب تو اپنے دل میں کہے گی کہ کون میرے لیے ان کا باپ ہوا، کہ میں تو لادو ہو گئی اور اکیلی تھی، میں تو جلا وطن اور آوارگی میں رہی، سو یہ کہاں تھے؟ اور دنیا میں بہت سے لوگوں کی تعداد اس شہر میں آئے گی جس پر یروشلم کو حیرت ہوگی کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ کون میرے لیے ان کا باپ ہوا۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب چیزوں کی بحالی کے وقت بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ 24ویں آیت، کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا، اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ خداوند یوں فرماتا ہے کہ زور آور کے اسیر بھی لے لیے جائیں گے، اور محیب کا شکار چھڑا لیا جائے گا، کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے جھگڑوں گا، اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا، اور میں تم پر ظلم کرنے والوں کو انہی کا گوشت کھلاؤں گا، اور وہ میٹھی مے کی مانند اپنا ہی لہو پی کر بدمست ہو جائیں گے، اور ہر فرد بشر جانے گا کہ میں خداوند تیرا نجات دینے والا اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ 24ویں آیت میں زبردست اور راست باز کون ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ اس عظیم باب میں دو بہت ہی اچھی مثالیں ہیں۔ پہلی مثال 15ویں آیت میں ہے اور دوسری مثال 24ویں آیت میں، اور پہلا سوال ہے کہ کیا ممکن ہے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ جواب ہے کہ ایسا ممکن ہے، ہاں شاید وہ بھول جائے، لیکن میں تجھے بھولنے نہ دوں گا۔ یہ حیرت کن بات ہے کہ خدا مستقبل میں سیون کو مایوس نہ کرے گا، اور ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی کبھی نہ بھولے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا، اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ ان کا فی الفور جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ خداوند فرماتا ہے کہ کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا، اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ اور پھر وہ کہتا ہے کیونکہ میں اس سے جو تیرے ساتھ جھگڑتا ہے جھگڑا کروں گا اور تیرے فرزندوں کو بچا لوں گا۔ اور ہم ان دو خوبصورت آیات میں خداوند کی قدرت اور شفقت کو دیکھتے ہیں، اس کی شفقت کو
ماں کی شفقت سے تشبیہ دی گئی ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے شیرخوار کو بھول سکتی ہے لیکن خداوند اپنے برگزیدہ کو کبھی نہ بھولے گا، اور کسی زبردست کا شکار چھین لینا انتہائی مشکل ہے۔ حالانکہ ایسا ممکن نہیں، لیکن خدا ہر زبردست اور ہر راست باز سے زیادہ بڑا ہے۔ ہم سب سے پہلے اس کا اطلاق بابل پر کر سکتے ہیں جس نے خدا کے لوگوں کی تحقیر کی، اور ہم اس کا اطلاق مستقبل کے زبردست اور ظالم پر بھی کر سکتے ہیں جس نے خداوند کے لوگوں کی تحقیر کی، لیکن خداوند ہر ظالم اور زبردست سے زیادہ بڑا ہے۔ وہ ہمیشہ فاتح ہے اور ہمیشہ جی، اسی کا ہاتھ غالب ہے۔ یقیناً۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم کس کے اختتام پر ہیں؟ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ 49ویں باب کی پہلی آیات خداوند کے ترجمان کو یہوہ کے خادم کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اس نے اپنے متعلق کیا کہا؟ اس نے اپنے متعلق کہا کہ وہ خداوند کا خادم ہے۔ اس نے مجھے تیر آبدار کیا اور اپنے ترکش میں مجھے چھپا رکھا۔ یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح میں پورے ہوئے، کیونکہ وہ 30 برس تک ظاہر نہ ہوا، لیکن اس کے بعد اس کی خدمت سب پر ظاہر ہوئی، اور اس نے اس کا منہ تیز تلوار کی مانند بنایا، اور ہم متی 22 میں دیکھتے ہیں جہاں اس نے کلام کیا، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور اس نے اپنے نام کے حوالے سے کہا، بطن مادر ہی سے اس نے میرے نام کا ذکر کیا۔ یہ ہم متی پہلے باب میں دیکھتے ہیں کہ اس کا نام یسوع رکھنا، سو یہ واقعی خداوند یسوع میں پورا ہوا، اس کی یہ مسیح کی زندگی میں پورا ہوا۔ جی بالکل جی، بھائی یوسف۔ اور لوکا 1 میں بھی کنواری مقدسہ مریم صحیح۔ سے یہ کہا گیا کہ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ ٹھیک ہے، خدا نے اپنے خادم کو حوصلہ بخشا، یہوہ نے اپنے خادم کو حوصلہ بخشا۔ اس سے یہ فرمایا کہ یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو محفوظ اسرائیلیوں کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، بلکہ میں تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا۔ مسیح میں یہ الفاظ کیسے پورے ہوئے؟ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، سو اس نے غیر قوموں کو بلایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سی قومیں مسیح کے پاس آ رہی ہیں دور دراز کے ممالک سے، اور بڑی مصیبت کے بعد یہ قوم بھی اس کے پاس لوٹ آئے گی، اور بہت سی اور قومیں بھی اس کے پاس لوٹ آئیں گی۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ سو 1000 سالہ بادشاہی میں خداوند اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، دنیا کا عظیم بادشاہ ہوگا پوری زمین پر۔ 2 سوالیہ مثالیں ہیں 15ویں آیت میں اور 24ویں آیت میں۔ کیا کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے۔ اور اس کے بعد 24ویں آیت ہے، کیا زبردست سے شکار چھین لیا جائے گا اور کیا راست باز کے قیدی چھڑا لیے جائیں گے؟ ان 2 سوالات کا کیا مقصد ہے؟ 15ویں آیت میں وہ خداوند کی شفقت کی بات کرتا ہے، کیا ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے؟ شاید، مگر خداوند کبھی اپنے لوگوں کو نہ بھولے گا۔ 24ویں آیت میں وہ خداوند کی طاقت پر زور دیتا ہے کہ زبردست سے بھی شکار چھین سکتا ہے، لیکن خداوند کبھی اپنے لوگوں کو چھین لے جانے نہ دے گا۔ صحیح جی، بھائی یوسف؟ صحیح۔ آپ سب کا شکریہ بھائی یوسف، خدا آپ کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔